السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مختصر طور پر میں بتانا چاہوں گا اس پوسٹ کے بارے میں کہ یہ پوسٹ جو ہے کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اس طرح سے لوگوں کو یہ پوسٹ کیا جا رہا ہے حدیث کے نام پر۔ میں اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ اس پوسٹ میں جو لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اذان دیتے وقت بات کرے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس پوسٹ کے اندر اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، تو ایسے پوسٹ جب آپ کے طرف آئیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کے اندر جو فرمان ہے اس کو یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ لہٰذا ہر ایمان والے کو، عورت ہوں یا مرد ہوں، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں سنیں یا اس طرح سے کوئی پوسٹ کرے تو اس کی تحقیق کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں۔ ایک دوسرے کو پوسٹ نہ کریں، سینڈ نہ کریں، شیئر نہ کریں جب تک کہ اس کی چھان بین نہ کر لیں کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیونکہ آج اکثر و بیشتر لوگ چھان بین نہیں کرتے اور دوسروں کو اس طرح سے پوسٹ کرتے ہیں دین کے نام پر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ وارننگ دی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں۔ تو پتہ چلا کہ جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے کے لیے وارننگ ہے جہنم کی۔ اور اسی طرح سے بلا تحقیق بات ایک دوسرے کو نہیں فارورڈ کرنی چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اب اس کے اندر کیا باتیں صحیح ہیں، کیا باتیں صحیح نہیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الاسناد من الدین، کہ دین جو ہے، یہ سند جو ہے یہ دین میں سے ہے۔ جس بات کی کوئی سند ہی نہیں ہے وہ دین نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور یہ جو بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شدہ، یہ بات جو ہے من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے، بلکہ کسی نے اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں میں فارورڈ کرنا شروع کی ہے دین کے نام پر۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات جھوٹی ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے اذان دیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 848 ہے، 849 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سے الفاظ کو دہرائے، پھر درود پڑھے۔ یہ فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اس کی بتلائی ہے۔ اسی طرح سے اذان دیتے وقت امام جو ہے مؤذن کو نصیحت بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب الاذان کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو نصیحت کی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہی ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
کہ کوئی شخص جو ہے اللہ اکبر تکبیر کہہ رہا تھا، یعنی اذان دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران کہا کہ یہ فطرت اسلام پر ہے، یعنی یہ اسلام کی فطرت پر ہے، یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو اس طرح سے اذان کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 847 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے کے دن مسجد کے اندر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر گئے، بیٹھے، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، تو مؤذن کے اذان دیتے وقت سالبہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے، اور جب مؤذن اذان دینا بند کیا تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا، پھر ہم خاموش ہو گئے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننے لگ گئے۔ تو ضرورت کے تحت بات کیا جا سکتا ہے اذان دیتے وقت، جیسا کہ الموطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 209 اور صفحہ نمبر 88 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کیا نہیں جانتے تھے اس بات کو؟ ہاں، یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اس سمے اذان کے کلمات کو دہرانا چاہیے، سننے والے کو دہرانا چاہیے، لیکن ضرورت کے تحت وہ بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کے بارے میں بھی علماء کا فتاویٰ ہے کہ قرآن کی وہ تلاوت کر رہا ہے شخص اور اذان ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو بند کر کے اور اذان کے جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے اس کو دہرائے تاکہ اس کا اجر و ثواب حاصل کرے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان دیتے وقت اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ بھی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میرے اسلامی خواتین و حضرات، اس طرح کی بات کہ اذان دیتے وقت اگر کوئی بات کرے گا تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ باطل بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر سنی سنائی بات کو پھیلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔